اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 284 دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، للہ، وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، یعنی جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم ان کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ان کا حساب ضرور لے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر حساب لینے کے بعد وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ لمن یشاء، جس کو بھی چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا یا سزا دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا، یعنی پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کر رہی ہے کہ بے شک جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ہے، یعنی کامل بادشاہت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اور انسان کے ظاہر و باطن کے محاسبے کو بھی یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ انسان جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کو سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، چاہے انسان اس کو ظاہر کرے یا اس کو چھپائے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے اس چیز کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ صرف ہمارے اعمال سے نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے ارادوں سے بھی کیا ہے باخبر ہے۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی کامل بادشاہت کی طرف کیا ہے اشارہ کر رہی ہے۔ جس وقت سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 284 نازل ہوئی کہ دلوں کی باتوں کا بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، یعنی جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں ان کا تو حساب لے گا ہی، لیکن جو دل کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام یہ سن کر کیا ہے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ دل میں تو بہت سے کیونکہ وساوس آتے ہیں، تو وہ لوگ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیا گیا ہے جو کہ ہم کر سکتے ہیں، تو وہ ہے نماز، روزہ، جہاد، صدقہ، یہ سب تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ آیت تو ہم سے ایسے کام کا مطالبہ کر رہی ہے جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی دل کے خیالات کو کنٹرول کرنا وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں بلکہ ان کو سیدھا راستہ بتایا اور فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو یہودی لوگوں نے کہا تھا کہ سنا اور نافرمانی کی، یعنی اللہ کے حکم کو سنا اور ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی، بلکہ تم تو یہ کہو کہ اللہ ہم نے آپ کی اس آیت کو سنا اور ہم نے آپ کے حکم کی اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور بے شک ہمیں تیری ہی طرف کیا ہے لوٹنا ہے۔ تم اللہ سے معافی مانگو اپنے خیالات کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کیا ہے تم کو معاف کر دے گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے یہی کیا، مکمل سر جھکا دیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی شرط نہیں لگائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آنے والی آیت جو کہ 285 اور 286 جب نازل فرمائی تو آخر میں جب ان لوگوں نے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، جو کہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کو کیا ہے قبول فرما لیا۔ یعنی اگر وساوس آنے پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو اس آیت میں انسان کی سوچ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان سب کا کیا ہے حساب لے گا۔ تو اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے
کہ انسان دنیا سے تو اپنے خیالات چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ اس آیت کا مقصد یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے اس کو جانتا ہے، اور اس آیت کا اصل مقصد انسان کی نیت کو درست کرنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہوتا ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا، جبکہ چھوٹا عمل بھی خالص نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال سے زیادہ اپنی نیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کام صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو وہ بے فائدہ ہے، لیکن اگر وہی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ قبول ہوتا ہے۔ البتہ اگر انسان نیکی کرے اور بعد میں کوئی دیکھ لے اور اسے خوشی ہو تو یہ فطری بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ اصل نیت کیا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میری اصل نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، تو اس میں کیا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ ایک فطری بات ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر کے کیا ہے خوش ہو جائے۔ اور یہاں پر دل کے خیالات کی بات کی گئی ہے، تو دل کے خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے کسی گناہ کا پختہ ارادہ کرنا یا کسی نیکی کا ارادہ کرنا، مطلب جان کر کے کسی گناہ کا ارادہ کرنا یا کسی نیکی کا ارادہ کرنا، تو یہ پہلا خیال تو یہ ہے، تو ان پر انسان کا حساب ہوگا جو ہم جان بوجھ کر کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ خیال ہے جو خود بخود آتے ہیں، جیسے وسوسے یا غیر ارادی سوچے، اس پر انسان کی کیا ہے پکڑ نہیں ہوگی۔ جو سوچے خود بخود ہمارے دماغ میں آتی ہیں، کوئی کہیں سے آتی ہے کوئی کہیں سے آتی ہے، تو ان سوچوں پر ان وسوسوں پر کیا ہے انسان کی پکڑ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ان کو دل میں جگہ نہ دے، یہ شرط ہے۔ اگر ہم نے ان وسوسوں کو بھی اپنے دل میں جگہ دے دی تو اس پر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر ہماری پکڑ کرے گا۔ اس طرح اللہ کا نظام جو ہے وہ عدل واضح کرتا ہے کہ وہ انسان کو اس چیز پر نہیں پکڑتا جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے دل میں اختیار دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے وسوسے پر بھی کیا ہے ہماری پکڑ کرے گا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ ہمارے دلوں کے ارادوں کو جاننے کے بعد، ہمارے خیالات کو جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بغیر کسی اصول کے فیصلہ کرتا ہے، بلکہ اس کا ہر فیصلہ اس کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا اسے بخشش ملے گی، اور جو نافرمانی کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس سے اللہ کی قدرت اور اس کے اختیار کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہر حکم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو بھی ہمارے دل کے اندر خیال آئے اور جو بھی ہمارے ظاہر میں سوچ ہو یا دل کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو جانتا ہے، اور تمام تعریفیں کیا ہیں اور تمام جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ اس بات کی کیا ہے اختیار رکھتا ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ بے شک قرآن مجید وہ دلوں کو بدلتا ہے، اور بدلے ہوئے دل کیا ہے وہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو دھیان سے سنیں اور ہر آیت کے بارے میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے بجائے ہمیں کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں کیا ہے ہمیں اسے نافذ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اور سب سے بہتر انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کورس میں آپ کیا ہے شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ آسان زبان میں آپ کے لیے قرآن کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ آسان ویڈیو آپ کی روحانی زندگی میں ایک نیا دروازہ کھول سکتی ہیں، جہاں سکون بھی ہے، علم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا قرب بھی ہے۔ تو آئیے قرآن سے ہم لوگ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔